السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سالار حالات زندگی نمبر دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی عملی رگ سمائی تھی۔ ان کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو پہاڑی واپس جانا پڑا اور افراتفری میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان مانند کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا مقام یعنی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائر ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام سے قبل صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ خصوصیات جس میں ہوگی ضرور اسلام کر لے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسلام کی دعا فرمائی، اسی طرح خالد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد اور جانبازوں اسلام کو ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ مکہ سے پہلے حضرت خالد بن حضرت العاص اور عثمان بن طلحہ حضور کے پاس تشریف لائے اسلام کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ فرمایا کہ مکہ نے اپنے گوشے دارے دامن میں ڈال دیے۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم سالار تھے۔ قبول اسلام کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ فرمائی اور سیف اللہ کا خطاب فرمایا۔ یہ صرف خطاب ہی نہیں تھا بلکہ دنیا و ما کے تمام قوتیں بھی سالار کر دی گئی تھی۔ خالد بن ولید نے صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو غلطیاں ہوئی ہیں میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت تمہارے پچھلے سارے گناہ کر دیے گئے ہیں۔ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ اپنی تلوار اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں نیام رہے اور وہ دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے اللہ ہونے کا حق دیا۔ مارکے حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت سے لڑے۔ جنگ موتا کے بارے میں بات ہے جب حضرت زید بن حارث لشکر کی قیادت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اشارت دے دی تھی کہ اگر زید ہو جائے تو جعفر سنبھال لیں، اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ جگہ پر اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو مسلمان جس چاہے اپنا امیر کر لے۔ میدان جنگ ہوا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان کی قیادت سنبھالی۔ ایک انتہائی مشکل حال میں ہونے کے باوجود حفاظت کے نرغے سے لائے۔
جنگ موتا میں پہلی مرتبہ خالد ولید اسلامی لشکر سالار کے طور پر ابھرے مکہ کے موقع پر جب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ خالد بن ولید ایک لڑاکا دیا گیا جب مسلمان فوجیں مکہ میں داخل ہوئی 8 کفار نے رحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کافر مارے گئے۔ باپ فاتحانہ شان سے ذرا پہنے اولادی رکھے تلوار تھامے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کون ہیں؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ خالد بن ولید صلاحیت دلیری اعتمادی اور طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر جس پر صحابی کی سرزنش کی جاتی سیدنا خالد سے درگزر کر جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھڑپ نہ ہو، اس کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ تو آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انہوں نے حملہ کر کے لڑنے پر مجبور کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار دیا ہوا سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ترغیب کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع آیا کہ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے لوگ قتل ہو گئے کہ جن کے بارے میں کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان، اس کی اطلاع حضور تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید نہیں کہا گیا۔ جو لوگ قتل ہوئے تھے ورثہ کی دیت بہا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات سے وقت بہت سے برتاؤ کرنا پڑتا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص آزاد دل ہو اپنی ایک رائے رکھتا ہو تو یہ اعتماد ہو کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ کسی کام میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق بھی سے بہت سے برتاؤ کرتے تھے۔ دور میں بھی خالد جنگی کارروائیوں میں خود مختار تھے۔ سیدنا عمر کے دور کے اقتدار میں بھی تھے، لہذا ان کے ساتھ عمر کا بحث ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں پیار اور اتحاد تھی۔ فتح مکہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں خالد کے ہمکاب رہے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک تعداد کے آگے بڑھے پہاڑی درے میں دشمن پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید اٹھانا پڑا۔ ایک موقع بھی آیا کہ حضور صحابہ کے ساتھ بالکل رہ گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر بلایا، کے بعد مسلمانوں نے موثر بندی کی اور دوبارہ شدید حملہ کیا۔ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح فرمائی۔ جنگ میں بھی خالد بن ولید جبری سے لڑے اور زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تک عیادت فرماتے رہے کہ دعا فرمائی۔ کے بعد تبوک کی مہم میں خالد نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے کہ مہم کے دوران ہی ایک چھوٹا سا دستہ الجندل شام کا ایک علاقہ روانہ کیا۔ خالد بن ولید دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔